آف پاکستان کی. اور پھر اسمبلی میں ہم نے پارٹیسپیٹ کیا. اسمبلی کی ایک پارلیمنٹری کمیٹی بنی الیکشن ریفارمز کے سلسلے میں، جس میں پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این اور تمام پارٹیز جن کی ریپرزنٹیشن پارلیمنٹ کے اندر موجود تھی اور تحریک انصاف مل کے ایک چارٹر سائن کیا گیا جس میں الیکٹرانک ووٹنگ پر اتفاق کیا گیا. تو یہ سارا ایک پاس تھا. جو بڑی بات میں کہنا چاہ رہا ہوں، پولیٹیشنز، اس ملک کے پولیٹیشنز، میں تو ایک اپنے آپ کو پولیٹیشین نہیں کہتا، ایک سیاسی کارکن کہتا ہوں، ایک سماجی کارکن کہتا ہوں. اور جیسے میں کہہ چکا ہوں کہ کبھی ہارنے والے نے اپنی ہار تسلیم نہیں کی. میں جو ہارا ہوں میں نے اپنی ہار تسلیم کی. میں جو 2008 میں نیشنل اسمبلی کا الیکشن آ رہا ہوں میں اپنی ہار کو تسلیم کرتا ہوں. ہم اس بار پروونشل اسمبلی پی پی 10 آ رہے ہیں، ہم اپنی ہار کو تسلیم کرتے ہیں. لیکن اس ملک کے پولیٹیشنز کا یہ ہمیشہ کردار رہا ہے کہ کبھی اپنی ہار کو تسلیم نہیں کیا اور جیتنے والوں کی جیت کو تسلیم نہیں کیا. اور اس کے لیے کوئی نہ کوئی تو طریقہ ایوالو تو کرنا تھا، کوئی نہ کوئی طریقہ. اور اس کے لیے کئی ماہ سے الیکشن ریفارمز کی آفر کی جا رہی تھی اپوزیشن کو کہ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں. ڈفرینٹ ایشوز، الیکشن کو کریڈیبل ہم نے بنانا ہے، الیکشن فری اینڈ فیئر ٹرانسپیرنٹ ہم نے بنانا ہے، اس کے لیے آئیں آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں. لیکن اپوزیشن ہر بات پہ اپوزیشن برائے اپوزیشن، تنقید برائے تنقید، کسی کنسٹرکٹیو کام میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، آگے چلنے کے لیے تیار نہیں. اور اس بار تو انہوں نے حد کی، اور صرف اس سیشن میں حد نہیں کی، بجٹ سیشن میں بھی انہوں نے، کہ پارلیمنٹ کا ایک تقدس ہوتا ہے اور کوئی گٹیا سے گٹیا آدمی بھی پارلیمنٹ میں یہ حرکت کر نہیں سکتا کہ پارلیمنٹ میں جو گنتی ہو رہی ہے اس پہ بھی اعتراض کرنا اور اسے بھی چیلنج کرنا جی کہ اندر گنتی ٹھیک نہیں ہوتی جی. یہ مسلم لیگ نون اور اپوزیشن کا انتہائی کٹیا پن ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر ایک واضح دیکھیں نا، ایک تعداد کا تعین، جیسے ہمارے 223 ممبر تھے، 221 پریزنٹ تھے، 2 کینسر پیشنٹ جن میں سے ایک آئے ایک نہیں آ سکے. بیماری کے باوجود وہ آئے، ایک نہیں آ سکے. ایک ہمارے الائز میں سے خالد مگسی غیر حاضر تھے. ہمارے 223 اسٹرینتھ تھی سینٹ اور ملا کے نیشنل اسمبلی، ہم 221 نکلے. ان کے 203 تھے، 203 نکلے. اور ایک بار نہیں 3 بار ووٹنگ ہوئی. اور اسمبلی سیکریٹریٹ کے لوگوں کے علاوہ مسلم لیگ نون کے لوگوں نے ساتھ ہو کے کاؤنٹنگ کی، اور باہر نکل کے یہ کہنا، اس بات کا مجھے انتہائی دکھ ہے. اور آج کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج کی اپوزیشن نے اس ادارے کے تقدس کو بھی نہیں بخشا. یہ ان کی گندی ذہنیت کی عکاسی کی کرتی ہے یہ ساری چیز. لیکن الحمدللہ جی کہ ہم نے جتنے اہم ایشوز تھے، نیشنل امپورٹنس کے ایشوز تھے، جن میں، اور صرف یہ نہیں لیکن اب پھر سیکنڈ ڈے کل کا دن سینٹ میں، حالانکہ ان کی اکثریت تھی لیکن ان کی پریزنس پوری نہیں تھی، اور 4 بل سینٹ نے بھی، حکومت نے ایک واضح اکثریت سے بل پاس کروا لیے. تو یہ دونوں واقعات، جوائنٹ سیشن اور سینٹ میں حکومت اور اس کی الائز کی جیت، حکومت کی جیت نہیں ہے، پاکستان کی جیت ہے. اور الیکشن اگر پاکستان کے آئین کے مطابق چلنا ہے، اس ملک میں جمہوریت کو رواں دواں رکھنا ہے، تو فری اینڈ فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن وقت کی ضرورت. اس کے لیے ای وی ایم، آج بھی اس پہ بات ہو سکتی ہے، 2 سال ہیں، 2 سال میں مزید اسے بہتر کرنے پہ بات ہو سکتی ہے. لیکن بالکل ہی یہ کہنا کہ ای وی ایم کا الیکشن ہم نہیں چاہتے، ہم وہی دقیانوسی جس میں ہم پوسٹ ریگنگ بھی کروا سکیں، ہم بیلٹ ریگ بھی کر سکیں، ہم پری بیلٹ ریگ بھی کر سکیں، ہم وہی انتخابی طریقہ چاہتے ہیں، تو کم از کم
ہمیں آگے بڑھنا ہے، پیچھے نہیں جانا. تو ایک تو یہ بل تھا، اہم بل تھا جمہوریت کے حوالے سے. دوسرا بل اوورسیز پاکستانیز کو رائٹ آف ووٹ دینا. میں اوورسیز کا منسٹر رہا ہوں. یقین جانیے اس وقت 7.5 ملین تھے 2004-05-06 میں. اس وقت 9 ملین اوورسیز پاکستانی. اس وقت ہم بڑے خوشی کے ساتھ اظہار کرتے تھے کہ $20 بلین کو ایکسیڈ کیا تھا ریمیٹنسز میں. آج $30 بلین. اور ہمیشہ پورے پاکستان کی ایکسپورٹ ایک طرف. اس وقت اگر 20 بلین ریمیٹنسز تھے تو 18 بلین ایکسپورٹ تھی. پورے ملک کی ایکسپورٹ 18 بلین. مین کنٹریبیوشن کس کی؟ اوورسیز پاکستانیز کی. اور آج اگر 28 بلین کو ایکسپورٹ ٹچ کر رہی ہے تو 30 بلین پھر اوورسیز پاکستانیز آگے ہیں. ریمیٹنسز $30 بلین. اس ملک کی معیشت میں ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں. اور یقین جانیے میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں. میں بہت ساری جگہ پہ گیا ہوں. میں نے کنونشن کی اوورسیز پاکستانیز کے. اسکینڈونیوین میں کیا، میڈیٹرین میں کیا، سینٹرل یورپ میں کیا، مڈل ایسٹ میں کیا، فار ایسٹ میں کیے. ہم سے زیادہ انہیں پولیٹیکل اویئرنیس ہے. ہم سے زیادہ جو ہم ڈائریکٹلی پالیٹکس میں، پارلیمنٹ میں ہیں، گورنمنٹس میں ہیں، اپوزیشن میں، ہم سے زیادہ پولیٹیکل اویئرنیس اوورسیز پاکستانیز میں. اور یقین جانیے کہ ہم سے زیادہ ان کے دل پاکستان کے لیے دکھتے ہیں. پاکستان کی معیشت میں وہ اہم کنٹریبیوشن بھی کرتے ہیں، اور پاکستان کی پالیٹکس میں جو نیگیٹو ایریاز ہیں، گرے ایریاز ہیں، ان کی اصلاح کے لیے بھی بہت بہتر سجیشنز دیتے تھے. تو انہیں پھر یقیناً اگر وہ 9 ملین اوورسیز پاکستانیز ہیں پوری دنیا میں، تو ان میں ایک واضح اکثریت مور دین 70% ایفیلیٹڈ ہے تحریک انصاف کے ساتھ. اور تحریک انصاف کے یہ مینیفیسٹو میں بھی تھا کہ ہم رائٹ آف ووٹ اوورسیز پاکستانیز کو دیں گے. تو اگر وہ 30 بلین جو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں پاکستان کی معیشت میں، اور یہاں پاکستان کی پوری انڈسٹری، پوری قوم، پورا ملک ہزارہا مراعات کے باوجود، سبسڈیز کے باوجود، اگر ہماری ایکسپورٹ سے ہمارے ریمیٹنسز بڑھتے ہیں تو بہت سارے انہیں رائٹس اوور اینڈ ابو دینے چاہیے. ایک عام پاکستانی سے زیادہ انہیں رائٹس دینے چاہیے، زیادہ بینیفٹ دینا چاہیے، زیادہ انسینٹیو دینے چاہیے کہ وہ ملک کی معیشت کے لیے بھی بہت اہم رول ادا کر رہے ہیں. دوسری اہم بل یہ ہم نے پاس کیا ہے انشاءاللہ تعالی. اس میں بھی اب بھی اپوزیشن کے لیے کھلی آفر ہماری موجود ہے کہ جو بھی انہیں رائٹ آف ووٹ تو ہم نے دینا ہے، جو کہ فیصلہ ہو چکا ہے. اب اس کے طریقہ کار پہ کہ وہ ووٹ بھی ٹرانسپیرنٹ ہو، اس کے لیے تجویز دیں. الیکشن کمیشن ہے، ناطرا ہے، گورنمنٹ ہے، پھر پارلیمنٹ ہے، مل بیٹھیں گے اس سے بھی بہتر انداز میں. جو بل اب لیجسلیشن ہو گئی ہے، لیکن مزید بھی ہم پھر اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں اس کی نوک پلک ٹھیک کرنے میں. اس میں اگر کہیں